سورہ یوسف تیسرا رکوع اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، وقال کہا الذی اس نے، اشتراہ جس نے ان کو خریدا، من مصر مصر میں، لمراتی اس نے کہا اپنی زوجہ سے، اکرمی مثواہ، یعنی اکرمی اسے عزت اور اکرام کے ساتھ رکھ، اکرمی عزت کر، اس کی مثواہ یعنی جگہ، اس کو عزت اور اکرام کی سے جگہ دے، ایسا قریب ہے، ان ینفعنا کہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ یعنی وہ ہمیں فائدہ دے، ان ینفع وہ فائدہ دے نہ ہم کو، ضمیر منصوب متصل، او یا نتخذہ او ہم اس کو بنائیں، ولدن بیٹا بنا لیں۔ ان کے ینفع تھا تو ان کی وجہ سے نصب آ گیا کہ ہم اس کو، ہمیں وہ فائدہ دیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ تو یہ عزیز مصر تھے، ٹھیک ہے، جو عزیز مصر وہاں کا جو بادشاہ ہے مصر کا، وہ اسے کہتے ہیں عزیز مصر۔ جیسے پاکستان میں صدر ہوتا ہے وزیر اعظم، وہ عزیز مصر، اس کے نام میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کتفیر اس کا نام تھا، عزیز مصر کا۔ اس نے مہنگے داموں میں یوسف علیہ السلام کی جو بولی لگی تھی، انہوں نے اس کو خریدا، وہ پھر گھر لے آئے۔ تو انہوں نے پھر اپنی زوجہ سے کہا، ان کی زوجہ کا نام زلیخا تھا، کہ آپ اس کو یعنی کہ ادب احترام اور یعنی تمام ضروریات اس کی پوری کریں، ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ فائدہ دے، شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بھی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اسی طرح مکن ہم نے جگہ دی یوسف کو فی الزمین، اب ٹھہرنے کی کیسی پیاری جگہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس حالت میں ہے، فرعون کے گھر رہے، فرعون جو مارنا چاہتا تھا، اللہ نے کیسے ان کو بچایا، اور جو قاتل تھا یعنی جو جس نے بچوں کو مارنا تھا، اللہ نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسی جگہ دی، کتنی مشکلات کی بات کہ آپ نے جو ہے وہ عزیز مصر کے گھر پناہ پائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جگہ دی۔ اللہ نے فرمایا مکن ہم نے جگہ دی یوسف کو فی الارض زمین میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَلِنُعَلِّمُ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں، من تعویل احادیث، من سے تعویل احادیث یعنی خوابوں کی تعبیر، واللہ غالب علی امری اللہ اپنے کام پر غالب ہے، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا علم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غالب ہے، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ولما بالغ اور لما جب بالغ پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کو، آتیناہ حکما و علما ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی قوت اور علم عطا فرمایا، وکذالک اسی طرح نجزی المحسنین ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ وراودت التی هو فی بیتیا، اور راودت لبھانا چاہا اس کو، التی اس نے، ہوا جس میں، وہ فی بیت جس کے وہ گھر میں تھے، زلیخا، ان نفسی ان کی جان سے، یعنی ان کو اپنے پاس بلانا چاہیے۔ وغلقت الابواب اور انہوں نے دروازے بند کر دیا، وقالت اور کہنے لگی حیت لک آئیے میرے پاس، قال یوسف علیہ السلام کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہ بے شک اس نے، ربی جو میرا مالک ہے، احسن مثوایا مجھے اچھی ایک جگہ دی ہے، میرے جو مالک ہے عزیز مصر ہے، اس نے مجھے اچھی جگہ دی ہے، انہ بے شک وہ لا یفلح الظالمون ایسا کام کرنے والے ظالم ہوتے ہیں جو اپنے محسن کے ساتھ غداری کریں، تو میرے وہ محسن ہیں، مجھے اچھی جگہ پر رکھا ہے، تو میں ان کی گھر والی کے ساتھ اس طرح ہوں، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ ہمت بھی اس نے ارادہ کیا، وَہَمَّ بِهَا اور انہوں نے اگر یہ ارادہ کرتے، لولا اگر نہ دیکھ لیتے، الرعا برہان ربی اپنے رب کی برہان یعنی دلیل نہ دیکھ لیتے، برہان کیا دلیل ہے، وہ اس بارے میں اپنی اپنی رائے ہے مفسرین کے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہاں تو یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے جی،
اور مختلف روایتیں ہیں، مطلب مفسرین کی رائے ہیں کہ فرشتہ یعقوب علیہ السلام کی صورت میں آ گیا، اس نے ان کو منع کیا اشارے سے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا. کذالک اسی طرح لنصرف ہم نے پھیر دیا ان کو اس سے اسو برائی کو، الفحشاء اور بے حیائی کو. برہان دیکھ کے، دلیل دیکھ کے تو وہ ہٹ گئے. ٹھیک ہے نا. انہو بے شک وہ یعنی یوسف علیہ السلام من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، المخلصین جو ہمارے مخلص بندے ہیں ان میں سے ہیں یہ یوسف علیہ السلام. واستبق الباب دونوں پھر آگے چلے. ٹھیک ہے، دوڑے الباب دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر وقدت یعنی کہ عورت نے پھاڑ دی، قمیص ہو اس کی قمیص، من دبرن پیچھے سے. یوسف علیہ السلام نکلے اور پھر ساتھ میں پیچھے زلیخا تھی، تو اس نے پیچھے پکڑا، اس کی قمیص کو پھاڑ دیا. وہ الفیا دونوں پہنچے، الفیا دونوں کو ملایا، سیدہا اس کا سردار، اس کا شوہر، لدل باب کہاں جی، دروازے کے پاس. دونوں کو ملا یعنی وہ وہاں دروازے کے پاس پہنچے تو وہ ادھر سے کہیں سے آ رہے تھے عزیز مصر، انہوں نے اس کو دیکھ لیا. تو دیکھتے ہی زلیخا کہنے لگی، قالت کہنے لگی، ما جزاء اس کا کیا بدلہ ہے، من اراد باہلک جو ارادہ کرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ سوء برائی کا، اس کی جزا کیا ہے. یعنی جزا سے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اللہ ہاں یہ ہو سکتا ان یسجن کہ اسے جیل میں ڈالا جائے، او عذاب علیم یا انہیں سزا دی جائے، دردناک عذاب دیا جائے. یہ زلیخا نے فوراً کہہ دیا تاکہ میرے اوپر بات نہ آئے. قال حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی اس نے یعنی زلیخا نے، راودتنی مجھے پھسلایا، ان نفسی میری جان سے، یعنی مجھے اپنی طرف لبانے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی ہے. وشاہد گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من اہلیہ ان کے گھر میں سے، یعنی زلیخا کے گھر میں سے ایک جو ہے وہ گواہ نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ اس نے یہ کہا کہ ان کان قمیص ہو اگر قمیص قد من قبل پیچھے سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے، فصدقت تو وہ سچی ہے، زلیخا سچی ہے. اگر آگے سے قمیص پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، کیونکہ جو ہے وہ زلیخا اپنے بچاؤ کے لیے اس کو پیچھے کر رہی ہوگی. وہ من الکاذبین اور وہ جھوٹوں میں سے ہے یوسف علیہ السلام. فإن کان قمیص اگر قمیص قد پھٹی ہے، من دبر پیچھے سے، فکذبت تو وہ جھوٹی ہے، زلیخا جھوٹی ہے. وہو من الصادقین وہ کون ہے، سچے ہیں، یوسف علیہ السلام. فلما رآ جب دیکھا عزیز مصر نے، قمیص کو، قد پھٹی ہوئی تھی، من دبر پیچھے سے. قال عزیز مصر نے کہا، انہ بے شک یہ حالت، من قید کن تمہاری فریب کی حالت ہے، ان قید کن عظیم تمہارا فریب بڑا خطرناک ہے. یعنی اپنی زوجہ سے کہا. ٹھیک ہے، یہ جو قید یعنی فریب جو ہے بڑا خطرناک ہے. یوسف عارض عن ھذا. ٹھیک ہے، یہاں مفسر کہتے ہیں یا یوسف، اے یوسف، یا محذوف ہے، یا اے یوسف عارض عن ھذا اس سے درگزر کریں، چھوڑ دیں. واستغفری اور بیوی سے کہا استغفار کرو، لذنبی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انکی کنتی من الخاطئین بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے. تو بیوی کو زیادہ سزا نہیں دی، سزا کی مستحق تھی، دینی چاہیے تھی. تو اس لیے ہمارے ایک دوست ہیں مصر سے ہو کے آئے ہیں، اس نے کہا مصر میں شاید اسی وجہ سے
وہ غیرت اور حمیت نہیں پائی جاتی جو ہمارے یہاں پاکستان میں ہے. اس وجہ سے یہ شروع سے یہ چیز مل گئی جو ان کی یعنی کہ خون میں. اچھا، اس میں ایک وشاہد شاہد من اہلہا، اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. وہ کون تھا؟ اس بارے میں حدیث ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، کزن تھا غالباً زلیخا کی کزن کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے جی. اس بچے نے، جو دودھ پیتا بچہ، اس نے بات کی کہ اس طرح اگر ہوگا تو پھر ہوگا. اچھا، آپ کے علم کے مطابق کتنے بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی ہے؟ حضرت دو. جی، دودھ پیتے نہیں بالکل، جب عیسیٰ علیہ السلام نے، اور دوسرا تو یہ بچہ میں سن رہی ہوں ابھی. ہاں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک یہ. جی غزالی. اور ایک مسلم، اور ایک تیسرا میں جو ابن جریج کا واقعہ ہے جو ایک بخاری میں آیا ہوا ہے. جریج کا واقعہ. جی، جریج کا واقعہ. اور کوئی؟ اور کوئی؟ 6 بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی ہے. اس پر میری ویڈیو بھی ہے. بچپن میں گفتگو کرنے والے بچے لکھیں گے نا، بچپن میں گفتگو کرنے والے بچے. اس پر میری تحقیق بھی ہے، میرا ایک آرٹیکل بھی ہے، یعنی میں نے تحقیق کی ہے. اس میں 6 بچے ہیں. دو کا ذکر قرآن پاک میں، ایک تو یہ ہو گیا، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس میں نے حوالہ بھی دیا ہے، تو اگر مل گئی ویڈیو تو آپ کو لنک میں سینڈ کروں گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بچہ، دوسرا بچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا جریج والا واقعہ. ٹھیک ہے جی. اور چوتھا ایک بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا ماں کا. سامنے ایک کافر آیا گھوڑے پہ، بڑا بن ٹھن کے. تو ماں نے کہا کہ کاش دعا کیا اللہ میرا بیٹا بھی ایسا ہو. تو اس نے کہا نہیں یا اللہ ایسا نہ بنانا. تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی تھی جو اس کو مار پیٹ کے لوگ آ رہے تھے، کس نے چوری کی ہے اور بدکاری کی ہے. تو ماں نے کہا کہ اللہ اس طرح کا نہ بنانا. تو بیٹا دودھ پی رہا تھا، دودھ چھڑا کے کہنے لگا یا اللہ مجھے اس طرح کا بنانا. یہ مسلم میں حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ماں نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، میں تمہاری بھلائی کی سوچتی ہوں، تو کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے جو بندہ تھا وہ کافر تھا، مجھے نہیں کافر. اور جو دوسرا جو لونڈی تھی وہ بے قصور تھی، مظلوم تھی. تو میں ظالم نہیں، مظلوم بننا چاہتا ہوں. تو یہ بچہ تھا چوتھا. پانچواں بچہ ہے اصحاب الاخدود النار، وہ جو ہے نا سورہ بروج میں اصحاب اخدود. ٹھیک ہے. بڑی طویل ایک واقعہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جو ہے ایک بچہ، ایک جادوگر ہوتا ہے، نہیں ایک راہب ہوتا ہے. تو راہب بلکہ جادوگر ہوتا ہے. ہاں جی، ایک جادوگر ہوتا ہے جو بادشاہوں کے جادوگر ہوتے تھے. جادوگر بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو ایسا کوئی بچہ بھیجو جو ذہین فتین ہو، میں اس کو جادو سکھاؤں، میرے مرنے کے بعد بھی کام آتا رہے تمہارے. تو پھر بچے کو، ایک بچہ تھا ذہین فتین، اس کو جادوگر نے، یہ مسلم میں، بخاری مسلم میں روایت ہے. تو اس بچے کو پھر بادشاہ نے بھیجا. وہ بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب آتا تھا، وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، راہب ان کو اچھی باتیں سکھاتا تھا. تو وہ پھر وہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر آگے جاتا تھا. تو راہب کی باتیں اسے بڑی پسند آتی تھی. اب وہ گھر سے نکلتا، تھوڑی دیر راہب کے پاس بیٹھتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا تو ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جاتا. تو جادوگر اسے کہتا بھائی تم لیٹ کیوں آتا. پھر گھر آتا، بادشاہ کے پاس آتا، تو پھر واپسی میں بھی راہب کے پاس آتا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن جب گیا تو راستے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہاتھی ہے، ہاتھی کے راستے میں ہاتھی، اور یہ لوگ کھڑے ہیں اسے ڈر کے. اس نے پتھر اٹھایا. تو اس نے کہا اگر یہ راہب سچا ہے تو میں پتھر مارتا ہوں ہاتھی کو، تو ہاتھی یہاں سے بھاگ جائے گا. اس نے مارا پتھر ہاتھی کو، ہاتھی بھاگ گیا.
اس کو یقین ہو گیا کہ راہب سچا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی طویل حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں ایک پھر اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں بادشاہ ان کو ایک بڑا کھاہی جو ہے نا خندق کھدواتا ہے اور اس میں ان کو آگ میں ڈلواتا ہے۔ تو اس میں ساتھ میں ایک ماں کے ساتھ بچہ بھی ہوتا ہے، ماں کو ٹھوکر لگتی ہے تو بچہ کہتا ہے امی پریشان نہ ہو، آگے جو ہے نا مسائل جو آگے جو منزلیں وہ آسان ہیں۔ خیر، پانچواں یہ چھٹا بچہ جو ہے نا وہ ہے مشتہ کا، فرعون کی بیٹی کی مشتہ، فرعون کی بیٹی کی جو بالوں کی کنگھی کرتی تھی نا نوکرانی لونڈی جو تھی، وہ جس طرح بڑے لوگ اپنے کھانے کے لیے الگ لوگ رکھتے ہیں، کپڑوں کے لیے الگ رکھتے ہیں، لباس کے لیے الگ رکھتے ہیں، تو فرعون کی بیٹی جو تھی نا اس کی ایک نوکرانی تھی، اسے کہتے ہیں مشتہ عربی میں، جو بال سنوارتی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کی وہ بال سنوار رہی تھی تو کنگھی نیچے گر گئی، تو اس نے کہا ہے اللہ، جیسے اللہ کا نام نکل جاتا ہے مسلمان کے منہ سے، تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ ہمارے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ تو مخلوق ہے، میرا تو رب ہے، اللہ ہے۔ اس نے کہا میں تو شکایت لگاؤں گی تمہاری اپنے ابو کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا لگاؤ۔ خیر اس نے شکایت لگائی، پھر اس کو بلایا گیا، اس کے بیٹے تھے 3، ایک دودھ پیتا تھا، 2 بڑے تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ عقیدہ چھوڑ دو، خدا کو ماننا چھوڑ دو، مجھے خدا مانو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو تجھے خدا نہیں مانوں گی۔ اس نے حکم دیا فرعون نے کہ تیل گرم کیا جائے، بڑا کڑاہا ہوتا ہے، اس میں تیل گرم کیا جائے۔ اس کے سامنے بالکل تیل گرم ہوا اور ابل رہا تھا، کہا دیکھ اسی میں تمہارے بچوں کو ڈالا جائے گا۔ اس نے کہا میں خدا کو نہیں چھوڑ سکتی، بس میری ایک خواہش ہے، اگر تم پوری کرو تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا خواہش ہے؟ آخری خواہش۔ اس نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ جب تو ہمیں مار دے، ہماری ہڈیوں کو نا آپس میں ملا کے پھر کہیں دفن کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بڑے بیٹے کو کڑھائی میں ڈالا اس کی آنکھوں کے سامنے، لیکن ماں نہیں بدلی، ایمان نہیں بدلا اس کا۔ دوسرے کو ڈالا، پھر ماں کا ایمان پختہ۔ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا تھا اس کو ماں نے پکڑا ہوا تھا، اس کو جب کھینچا انہوں نے، پولیس والوں نے، جو اس کے فوجیوں نے، تو اس کے دل کو ایک کھینچ پڑی۔ ماں کا جگرا ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس بچے نے بولا کہ ماں ڈر نہیں، پریشان نہ ہو، آگے کے لیے راستہ آسان ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ الفاظ جو اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ چھٹا بچہ تھا جس نے دودھ پیتی حالت میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ یہ میری ریسرچ ہے جو میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، اور میرے پاس اس کا PDF بھی شاید موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا ابھی یہ۔ صلی اللہ علیہ محمد ویڈیو کریں کے گروپ میں سینڈ کر دیا ہے۔ کر دیا آپ نے؟ جی جی کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، بچوں میں بات کرنے والے 6 بچے۔ چلے جی، گروپ میں آگے ویڈیو آ بھی گئی، اس میں پھر آپ کو جو ہے نا وہ، ہاں جی میری ٹھیک ہے، شکریہ جی، 6 بچے، ٹھیک ہے جی، شکریہ جی۔ غزالی صاحب میں پوچھ رہا ہوں یہ لیلا شریفہ کون سا سیکھا ہے؟ ہاں جی، لیلا شریفہ جو سیکھا لکھا ہوا ہے یہ کون سا سیکھا ہے؟ لیلا لیلا شریفہ، والے نصریفہ، لام ہاں جی، وہ ہے نا، لی ان یصریف تھا، لام کہ ہے، اچھا اور ان لن کئی آپ نے پڑھا نا، 6 جگہوں پر ان مقدرہ ہوتا ہے، یہ لام کے ہاں بعد جی ان پڑھا تھا مقدر جی، اور نے پڑھا تھا پہلے۔ ہاں یہ لام کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے لینا صرف ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وقال نسوتن، پھر یہ بات پھیل گئی، عورتوں نے کہا، فی المدینتی، یعنی شہر کی عورتوں نے کہا، جو زلیخا کی سہیلیاں تھی، کہتی ہیں امرات العزیز، عزیز کی جو بیگم ہے، تراود فتاح النفسی، اپنے غلام کو لبھاتی ہے، النفسی اپنے سے، تراود فتاح، ٹھیک ہے جی۔ یعنی پھسلا رہی، اس کو لبھا رہی اپنی طرف سے۔ قد شغفہا حبا، اس کی اس کے دل میں محبت آ گئی ہے۔ انا بے شک لنراہ، ہم اس کو دیکھتے ہیں، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کہ غلام کے
محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ فلما جب سمعت سنا زلیخا نے بمکرہن ان کے فریب کو، ارسلت الیہن تو اس نے ان کو بلا بھیجا، وعادت لہن اور تیار کر لیا ان کے لیے متکئن کھانے پینے اور بچھونے اور ٹیک لگانے کی چیزیں، تکیے وغیرہ، وآتت کل اور دیا کل واحدۃ ہر ایک کو منہن اس میں سکینن چھری دے دی، ٹھیک، وقالت اور کہا اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کا کہ آپ ان سے یہاں سے گزر جائیے، حسن یوسف پہ کٹی انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جی، مردان عرب، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے نکلیے۔ فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا، ان عورتوں نے کس کو دیکھا؟ اینہ اس کو دیکھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبر نہ، اس نے کہا، یعنی اس کی بڑائی بیان کی نا، اکبر نہ، یا ان پر ان کا روب چھا گیا، وہی، وقطعن ایدیہن اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، وقلنا کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ تو بندہ ہی نہیں ہے، اللہ کی پناہ، یہ تو بندہ ہی نہیں ہے، ما ھذا بشر، یہ بندہ ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معزز فرشتہ ہے، اتنا حسن تھا، لیکن وہی اعلیٰ فرمائے حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اچھا، قالت تو کہنے لگی زلیخا فذالکن، یہ وہ بات ہے، الذی وہ لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اب تو اپنے ہاتھوں کو دیکھو تم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، کیا بولتے ہیں اس کو، ٹنڈی، تم ٹنڈیاں ہو گئی ہو، بتاؤ، ایک ہی جھلک سے تم ٹنڈیاں ہو گئی ہو، ہاں میرے اوپر بات کرتی ہو، ہاں تو سب کو ٹنڈی بنا دیا زلیخا نے، سب کے ہاتھ کٹ ہو گئے۔ اچھا جی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، تو بے شک انہوں نے چاہا، اس نے چاہا انہوں نے کہ وہ آپ کو پھسلائیں، ٹھیک ہے، فاستعصم، اللہ نے ان کو بچا لیا، وہ بچ گئے، ٹھیک ہے جی، ان کی تو پوری کوشش تھی کہ کسی طرح وہ ہو جائے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اس نے کہا جی اگر، اچھا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، کہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو لبھایا اپنی جان، اپنی طرف سے، کہ اس کو میں اپنی طرف کرنا چاہتا ہوں، فاستعصم، وہ بچ گیا ہے، زلیخا نے کرا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور اسے جیل ہوگی، جیل میں ڈالا جائے گا، اگر نہیں مانا تو اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ کیوں ایبسولوٹ، کیا کہتے ہیں، جی گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں، جی ایبسولوٹلی ناٹ، Absolutely not. جی، اس نے یہ ایبسولوٹلی ناٹ، جی جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، جی ہاں، جی ہاں، ایبسولوٹلی ناٹ، absolutely not. جی جی ہاں جی، یہ کیوں کہہ رہا ہے، ہاں یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ ہمیں اڈے کی نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی، ہاں، ایبسولوٹ، جی ہاں، جی ہاں، جی تو یہ کیوں کہتا ہے، اگر یہ بات نہیں مانی تو پھر ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی، پھر اس پر ہم مقدمے کریں گے، ہم کہیں گے کہ اس کا نکاح بھی ٹھیک نہیں ہے، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ہو جائے گا بہت ذلیلوں میں سے ہو جائے گا، ہم اس کو، کیونکہ جو طاقت ہوتی ہے انسان کو اندھا کر دیتی ہے، طاقت کے نشے میں آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بہت خطرناک بات ہو جاتی ہے، جس کو طاقت ہوتی ہے نا، تو اس وقت جو ہے نا وہ عدل کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام کا، رب السجن، یہ اللہ، یہ جو قید ہے نا، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس سے جو یہ مجھے، جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں نا، اس برائی سے مجھے قید ہی بہتر ہے، میں قید کو پسند کروں گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، یا اللہ اگر تو ان کے فریب کو میرے سے اگر دور نہ کیا، اصب الیہن، میں ہو جاؤں گا اس کی طرف مائل، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب، قبول کی، لہو، اس کی رب، اس کے رب نے دعا، فصرف عنہ کیدہن، تو پھیر دیا ان سے
ان کے فریب کو، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد، پھر ظاہر کیا اس کے لیے بعد اس کے، یعنی انہیں سمجھا، انہوں نے اس بات کو سوجھا، اس ان تمام واقعات بعد جو انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا، ثم پھر بدا لہم ان کے لیے ظاہر ہو گئی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی، من بعد اس واقعے کے بعد، ما رأوا الآیات، جو انہوں نے یہ نشانیاں دیکھی اور یہ سارا یوسف علیہ السلام کی حالات کو دیکھا، ان کا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ضرور انہیں جیل میں ڈالا جائے ایک مدت تک۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد انہوں نے جیل میں ڈالا، اور تقریباً آپ 7 سال جو ہے وہ جیل میں رہے، 7 سال۔ ایسے نہیں مقام ملتے ڈاکٹر صاحب، جیلیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں۔ جی ہاں، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہاں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نحن اور نقص انبیاء علیک، کرام کی تو کچھ اور نہیں۔ جی، تو جی ان جی واقعات میں بہت کچھ چھپا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، مشکات المصابی، صلی اللہ علیہ محمد۔ سنتوں سے متعلق ہماری بحث چل رہی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ جی، سنت کی فوائد اور ان کی فضیلتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کون سی تھی ہماری اس میں؟ 32 تھی، 31؟ ہاں جی، سورہ یوسف میں تیسری آیت ہم نے کون سی پڑھی؟ 32، 31، 20 سے 1 2 3 4 کو ہم نے پڑھ لیے ہیں حضرت 20 آیت سے، 4 میرے 21 سے شروع کیا تھا۔ آیت، جی جی دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ الفصل الثانی، آیت نمبر 35 پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جی جزاک۔ دوسری فصل، ان ام حبیبۃ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ٹھیک ہے جی۔ آگے کون پڑھے گا اس عبارت کو؟ پڑھے گا عربی میں؟ میں پڑھوں سر؟ جی شاباش، پڑھیں۔ بغیر آپ کے پاس اعراب والی کتاب ہے جس میں اعراب نہ لگے ہوں؟ گیلانی صاحب، اس میں بعض ہے، بعض یہاں پہ آپ ہیں جی، تو وہ پڑھ لیجیے۔ ہاں چلے اس کو دیکھ کے پڑھیں جو اسکرین میں۔ اسکرین کسی نظر نہیں آیا، اچھا چلو بخیر۔ چلے جی۔ جی، ان ام حبیبہ قالت ہوں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یقول من حفظ ہوں على اربع رکعات ہوں قبل الظہر ہوں واربع بعدها حرم اللہ ہوگا کہ حرم اللہ ہوگا؟ حرمہ اللہ، حرم اللہ جی، حرم النار۔ جی جی، جس نے محافظت فرمائی 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت ظہر کے بعد، اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 موقعہ ہے، اور 2 سنت غیر موقعہ، 4، ٹھیک ہے نا؟ 4 پہلے اور 4 بعد۔ جی غزالی صاحب، میں پوچھ رہا ہوں جو اللہ کے بعد اربع آیا ہے، تو اربع حالت جر میں آئے گا کہ کس حالت میں آئے گا؟ جر میں آئے گا، الاربع رکعات۔ اربعی ہوگا؟ ہاں جی، صحیح ہے۔ جی آگے، جی نوشین۔ پیچھے والی تو 2 پڑھتے ہیں نا، 4 فرض کے بعد تو 2 پڑھتے ہیں نا۔ 4 فرض کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور پڑھ لے، جو اس کی یہ فضیلت ہے۔ آواز تو صحیح نہیں آ رہی، کچھ ہمارے پاس پرابلم ہے یا وہاں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ حضرت میری آواز صحیح آ رہی ہے، آواز تو صحیح آ رہی ہے۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، ہمیں صحیح آ رہی ہے۔ سب کی آواز آ رہی ہے، سب وہ 4 سنتے پہلے ہو گئی، بعد میں 2 سنتے ہیں، جو بعد میں 2 نفل ہیں وہ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس میں شامل، وہ جو سندھ میں پڑھے جاتے ہیں نا، سندھ میں تو پڑھتے ہیں، یہاں پتہ نہیں۔
دو نفل کی بات ہو رہی ہے، اچھا سنت کے دو بعد، نفل ٹھیک پہ وہی دو سنت پھر دو نفل بھی سنت یعنی یہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. دو سنتیں پڑھے، دو نفل پڑھے گا تو یہ اور محافظت کرے گا تو اس کے لیے یہ ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا. ٹھیک ہے. وان ابی ایوب انصاری قال قال رسول وسلم اربع قبل الظہر لیس فیہن تسلیم، 4 ظہر سے پہلے پڑھے گا اس میں سلام نہیں ہوگا، جس سے ہم پڑھتے سنت موقدہ. تفتح لہن ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. وعن عبداللہ بن صاحب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظہر، آپ علیہ السلام ظہر سے پہلے اور زوال کے بعد آپ علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے. انا ساعت، فرماتے تھے یہ ایسی گھڑی تفتح فی ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس میں کھولے جاتے ہیں. فاحب، اور میں پسند کرتا ہوں ان یسعد لی فیہا عمل صالح، کہ میرا بھی عمل اس میں جو ہے وہ اوپر چلا جائے، جو نیک عمل ہے میرے. ٹھیک ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. کیا بات ہے. اکثر جو ہے نا وہ اس میں ہمیں کمزوری نظر آتی ہے کہ عصر سے پہلے ہم نہیں پڑھتے، تو اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. لوگ سنتے غیر موقع ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اکثر لوگ سنتے غیر موقع سمجھ کے. ہاں جی، غیر موقدہ ہے تو وہ ایسے چھوڑ دیتے نا، غیر موقدہ ہے، لیکن فائدہ کتنا ہے، ثواب کتنا ہے دیکھیں آپ. اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. تو ہم سب کو رحم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پڑھیں، کوشش کریں ٹائم نکال کے. ہاں. وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر 4 رکعات، آپ علیہ السلام عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. یفصل بینہن بتسلیم الملائکۃ المقربین، ٹھیک ہے، ومن تبعهم من المسلمین والمؤمنین، اور ان میں فصل کرتے تھے سلام کا، اور جب وہ سلام پھیرتے تو اس میں آپ ارادہ کرتے تھے فرشتوں کا بھی اور مسلمانوں کا اور مومنین کا. یا 4 الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی، 2 پڑھی جا سکتی ہیں. وعن انہی سے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل عصر رکعتین، عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے آپ علیہ السلام، یعنی موقع ملا 4 پھر 2 بھی. ہم کیا کریں، ہم گئے اگر ہمیں 5 منٹ ہمارے پاس ہیں تو ہم 4 پڑھ لیں، اگر 2 منٹ ہے تو ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی، لم یتکلم فیما، اور اس میں بات نہیں کی، بینہن بسوء، کوئی بری بات نہیں ان کے درمیان، ادل لہ بعبادت سنۃ عشرۃ سنۃ، اس کے لیے 12 سالوں کا ثواب لکھا جائے گا، 12 سالوں کا، جو مغرب کے بعد جو ہے وہ پڑھے. وعن عائشہ، اس کو کہتے ہیں ضعیف ہے، بعد نے اوابین کہتے ہیں، اوابین اوابین کہتے ہیں. جی اس کو ٹھیک ہے. اچھا حضرت جی بری بات سے کیا مراد ہے حضرت؟ بری بات سے کیا مراد ہے یہاں؟ بری بات سے کیا مراد ہے؟ فضول بات نہ کرے. اچھا، مطلب ویسے نماز سلام کے بعد اگر سپوز 2 رکعت رہ جاتی ہے تو اگر کوئی ضروری بات کہنی ہے تو وہ کر سکتا ہے؟ ہاں ضروری کر سکتا ہے، ضروری کر سکتا ہے. اچھا یہاں نا ایک یونیورسٹی میں ہمارے یونیورسٹی میں ایک پروفیسر آئے تھے لاہور سے، فیصل آباد آئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ایک جی سی یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں، اور ایک جی سی یونیورسٹی ہے لاہور میں، بڑی مشہور ہے لاہور میں بھی، فیصل آباد والی مشہور ہے، وہ لاہور جی سی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. تو ہماری جو یونیورسٹی ہے نا، دا یونیورسٹی آف فیصل آباد، ہماری یونیورسٹی کا نام جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو 2-3 مرتبہ ان کا آنا ہوا ہے، ڈاکٹر سلطان صاحب. انہوں نے ایک بات کی جو مجھے یاد آ گئی، میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا نا بڑا مشکل تھا، مجھے مواد نہیں مل رہا تھا. مواد جانتے نا کیا ہوتا ہے، یعنی جو جس ٹاپک پر مجھے لکھنا تھا وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی. تو پیر کرم شاہ الازہری، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ پیر صاحب مسئلہ بنا ہوا ہے، مواد نہیں مل رہا، لکھنا کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. تو پیر صاحب نے کہا کہ ایسا کرو کہ
مغرب کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد یا اینڈ پہ، ہاں جی مصنف ضیاء القرآن، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو مغرب کی نماز پڑھ لو نا، فرض پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی جو بھی، اس کے بعد 2 نفل پڑھو. پہلے رکعت میں سورہ کافرون پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھو. اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2-4 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دعا مانگو، انشاءاللہ جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی. کہتے میں نے عمل کرنا شروع کر دیا. مغرب کے بعد میں نے 2 رکعتیں پڑھنی، نفل پڑھنی. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ کے نا درود پاک پڑھ کے نا دعا کرنی اللہ آسانی کر دے، میری یہ PhD مکمل ہو جائے. کہتے جناب علی ایسے ہی نا میں ایک دن لاہور میں قائد اعظم لائبریری میں گیا، تو اب ایسے کتاب، میں ٹیبل پہ بیٹھا تو وہاں کتاب مجھے نظر آ گئی، داتا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کشف المحجوب. اس کو میں نے کھولا، وہ پورا ٹاپک ادھر لکھا ہوا تھا جو میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے مل نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا کمال ہے، کیسا وظیفہ ہے. کہتے اس کے بعد پھر میں نے بڑے اس پر کیے، تو اس کے یعنی کہ انہوں نے کہا جی میرا اس پر تجربہ ہے، یہ اگر کوئی ایسا کوئی آپ چاہتے نا کہ میری دعا قبول ہو جائے یا میرا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ عمل کر لیں. تو میں نے اس کو الحمدللہ روٹین بنا لیا ہے میں نے. ٹھیک ہے 2 جی، نوافل یا 2 رکعت، مطلب 1 نفل ہوا نا، 2 رکعت. ہاں 2 رکعت پڑھیں ٹھیک گے نا. ٹھیک ٹھیک. جی گیلانی صاحب. مسئلہ یہ کب یعنی جب مغرب نماز پڑھ رہے ہیں، سنتے وغیرہ نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہاں 2 رکعت آپ نے جو سنتیں پڑھی نا اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں یا 2 نفل آپ مغرب والے پڑھ لیں اس کے بعد یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور بتا اوابین پڑھتا ہے، اوابین پڑھ لے اس کے بعد بھی پڑھ لیں ان کو بعد میں اس میں بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس میں پہلی جو ہے وہ رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے بعد 2-4 مرتبہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دعا مانگیں. تو انشاءاللہ انہوں نے 2-3 مرتبہ اس بات کو، مطلب ایک مرتبہ آئے پھر اس کے بعد 2-4 مہینے کے بعد پھر آئے، یہ بات انہوں نے ضرور بتائی. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس پر عمل کیا ہوا ہے میں نے، اور میں نے دعا کیا میں مانگتا ہوں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میری دعا یہ ہوتی 2 نفل پڑھ کے، اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما. ٹھیک ہے جی. مجھے اپنے دین کا نوکر بنا، کسی دنیا دار کا نوکر نہ بنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ ہم یہ زندگی جو ہے نا پہلی اور آخری مرتبہ ملی، بار بار نہیں ملنی. اور اس زندگی میں اگر ہمیں دین کی نوکری مل جائے، نبی علیہ السلام کی نوکری مل جائے، قرآن کی حدیث کی نوکری مل جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنا دینا ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اچھا ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. دعا کیا ہے اسد علی؟ بات آواز آ رہی ہے اسد علی؟ جی حضرت آ رہی ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی، ورحمنی ہاں جی، اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ دعا مانگ لی اس نے دنیا و آخرت مانگ لی. جس نے یہ مانگ لی نا، اس میں کیا اللہم اغفر لی، اللہ میری بخش فرما، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافنی مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. آپ نے بخش بھی مانگ لی، رحم بھی عافیت کیا ہوتی ہے کہ تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے آپ بچے رہے، دشمنوں کے شر، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے آپ بچے رہے. ٹھیک ہے. اللہ پر رحم فرمائے، صحت عطا فرمائے، یعنی ان تنگ دستیوں سے اور پریشانیوں سے. اور اینڈ پہ کیا ورزق، مجھے رزق عطا فرما. رزق بھی بہت اہم ہے. جب آپ کے پاس رزق ہوگا تو آپ یہ سارے کام کریں گے. اس وقت ظاہر ہے یہ دعا آپ یاد رکھیں اس کو، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اور جو آپ کی تمنا ہے، مطلب وہ انہوں نے ایک مثال دی ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہو تو آپ یہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے، اس میں ایک اور بھی دعا ہے، یاد ہے کسی کو؟
ایک اور دعا ہے، وہ ہے دعائے وسیلہ، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی ہذی حاجتی لتقضی علی. یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے حضرت تھوڑا جو آپ اضافتاً پڑھے اس میں لاسٹ میں. ہاں حاضی لتقضی 1385 نمبر روایت ہے سنن ابن ابن ماجہ. ماجہ، ابن ماجہ کی. تو آج آپ کو وظائف بھی سکھا دیتے ہیں، چلیں یہ بھی بڑے اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں پڑھتی ہوں، روز پڑھتی ہوں، یہ میں دہرا دیتی ہوں. اچھا اللہم انسلک و توجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لی تقضی لی اللہم شفع فی. میں اس طرح یہ پڑھتی ہوں، اس طرح سے. برابر. ہاں یہ کافی بہتر ہے آپ کی. میں ابھی آپ کو اسکرین سے دکھا بھی دیتا ہوں. جو نوشین بن پڑھے نا حضرت وہی سے لکھی ہوئی ابن باجہ میں، وہ بھی میرے کو وہی ہاں پڑھتا ہوں. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت، یا نوشین بن نے اتوجہ پڑھا ہے، یا انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی اللہم فشفع فی. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی موین حضرت، صاحب. جی سمجھ، جی بالکل بالکل ہم تن گوشوں حضور. ماشاء اللہ ہاں تو روحانی علاج بھی چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ. ہاں اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک نابینا شخص آیا، صحابی، عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرو، اچھی طرح سے وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو. تو اس نے ایسا ہی کیا. پھر مسند احمد میں حدیث ہے کہ صحابی کہتے ہیں ہم ادھر ہی تھے تو واپس وہ آیا، جناب علی وہ آنکھوں سے ماشاءاللہ بینا تھا، نابینا بینا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اسے کہتے ہیں دعائے وسیلہ، کہ آپ نے 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگنی ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ عمل ہمیں کرتے رہنے چاہیے. اچھا ایک اور چیز بتا دوں آپ کو، میرا اس پر عمل ہے، کافی مجھے مزہ آتا ہے. یا مسبب الاسباب، ماشاء اللہ. لفظ کیا؟ یا مسبب الاسباب، اے سبب پیدا کرنے والے. اللہ تبارک و تعالی سبب پیدا کرتا ہے. ایسا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا؟ یا مسبب الاسباب. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل. چلے آج اور بتا دیتے ہیں آپ کو. کوئی کنجوسی نہیں ہے. حضرت کتابیں اللہ سیٹ کر دیں. نہیں، جو میں اپنا عمل ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں بس. باقی یہ میرا عمل ہے. یا مسبب الاسباب بھی میرا عمل ہے، 2 نفل بھی وہ بتا دیے. ایک اور میرا عمل جو میں ڈیلی کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. 70 بار پڑھنا ہے آپ نے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہی برکت. 70 بار انشاءاللہ. سورہ شورا کون سی صورت ہے؟ حضرت الشعراء ایک ہے، ایک شعراء ایک ہے. شورا اشورا نہیں، ٹھیک ہے. سورہ شورا، اور آیت نمبر اس کی 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اس آیت کو پڑھنا ہے 70 بار انشاءاللہ 70 بار. انشاءاللہ اللہ نے رزق میں انشاءاللہ برکت عطا فرما دینی ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. چلیں جی حضرت. آگے سبق دہراتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی چیزیں اہم ہیں جو ہمیں روزمرہ میں استعمال کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم اپنے بھی جو سبق کی طرف، صلی اللہ علیہ محمد. اچھا عصر کے بعد کتنی کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل عصر رکعت 2 پڑھتے تھے. آگے یہ بھی ہو گیا. اچھا
وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 20 رکعتن، جس نے مغرب بعد 20 رکعتیں پڑھی بن اللہ له بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ٹھیک ہے. وعن ام سین حضرت عائشہ سے قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء قط فدخل علیہ، یعنی جب بھی آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور میرے پاس آئے، اللہ صلی 4 رکعات اور 6 رکعات، تو آپ علیہ السلام نے آ کے میرے پاس 4 رکعتیں پڑھی ہیں، یا آپ علیہ السلام نے 6 رکعتیں پڑھی میرے پاس. وعن ابن عباس روایت قال قال رسول اللہ وسلم ادبار النجوم رکعات قبل الفجر، یعنی ستاروں کا ڈوب جانا کیا ہے، یعنی فجر سے پہلے 2 رکعتیں. وادبار السجود، اور سجود کا چلے جانا، یعنی اس کا مطلب ہے الرکعات بعد المغرب، یعنی مغرب بعد 2 رکعتیں، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں سنت فجر. تو آج ہم نے پڑھا سنتوں کی فضیلت ہم نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بالخصوص ہم نے جو سنتوں کی فضل میں سے ایک تو ظہر کی سنتوں کی فضیلت پڑھی، اور دوسرا جو خاص طور پر عصر کی، اللہ اس بندے پر رحم فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. جی ڈاکٹر معین صاحب. یہ پوچھنا تھا صحیح، یہ 20 رکعت جو ہے وہ پھر کیسے شمار کی جائے گی؟ اوابین میں شمار کی جائے گی یا 20 رکعت نوافل ہوں گے، مطلب کیسے؟ تو یہ اس میں کیا اوابین روٹین بھی تھا شامل نبی ہو کریم جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہاں جی، اوابین بھی شامل ہو جائیں گے اس میں. 6 اوابین ہوگی، باقی رکعت نفل ہو جائیں گی جو بھی ہے. اچھا، ہاں، مطلب جب یہ بھی موقع روٹین ملے، تھا یا نہیں؟ کبھی ٹائم ہے اس حدیث پر عمل ہو اوکے جائے. اوکے اوکے، ٹھیک ضرور انشاءاللہ. جب بھی موقع ملے، کبھی ٹائم ہو تو اس پر عمل ہو جائے. چلیں جی صلی اللہ علیہ محمد. جی مکھن پہلوان صاحب. یہ غیر معقدہ سنتیں انہیں چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے؟ چھوڑنے کبھی کبھار چھوڑنا اس میں کوئی اتنا نہیں، لیکن اس کو مستقل چھوڑ دینا اس کا گناہ ہے. مستقل چھوڑ دینا کہ نبی علیہ السلام کی طریقے کی مخالفت ہوگی نا، پھر مستقل نہ چھوڑے. کبھی مثلا آپ شہر چلے گئے، کوئی بزی تھے آپ، پھر زور کی 4 رکعتیں فرض پڑھ لی بس. کبھی بندہ بزی ہوتا ہے نا، کہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی پیشنٹ آ گیا تو اب مجبوری ہے، پھر 4 فرض پڑھ لے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو جان بوجھ کے یا اس کی عادت بنا لینا سنتوں کی چھوڑنے کی، تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں جب سٹی جاتا ہوں، میری رہائش گاؤں میں ہے، میری رہائش یا فیصل آباد کی ایک دیہات ہے وہاں ہے. تو یہاں سے کوئی 17 کلومیٹر دور ہے ہم سے شہر. تو ہم جب شہر جاتے ہیں تو بزی ہوتے ہیں، بعض اوقات سارے کام اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ کرنے ہوتے ہیں، تو پھر میں 4 فرض پڑھ لیتا ہوں ظہر کے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ کبھی کبھار سنتیں چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی عادت نہیں ہے. لیکن جب شہر جاتا ہوں تو پھر میں چھوڑتا ہوں، اکثر چھوڑ دیتا ہوں جب بھی شہر جانا ہو کبھی کبھار، کیونکہ وہاں بزی ہوتے ہیں، کبھی کیا کرنا، کوئی کام کرنا. تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چھوڑا جا سکتا ہے کبھی کبھار، لیکن مستقل طور پر نہیں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ بس یہی بات ہی، آپ نے جواب ویسے ہی کہنے سے پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا اس کا. بس آپ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. باقی یہ کمزوریاں ہیں ہم لوگوں میں. ہاں بس وہ اگر دیکھیں نا کہیں ٹائم تھوڑا ہے یا آپ بزی، آپ فرض پڑھ لیں بس. ٹھیک ہے نا. تو فرض کی پابندی کریں، باقی سنتوں جتنے ہو سکے بس اس کو عادت بنا لیں ان کو پڑھنے کا. لیکن اگر مجبوری ہے تو فرض نہ چھوڑیں. چلے صلی اللہ علیہ محمد. ٹھیک ہے. اصول حدیث. ہاں اصول حدیث. اچھا، اصول حدیث میں پہلے ہم نے پڑھا تھا منقطع پڑھا تھا ہم نے، معدل پڑھا تھا ہم نے، معلق پڑھا تھا ہم نے. یہ معلق کیا ہوتا ہے نوشین؟ کچھ توجہ کیے نوشین؟ چلے گی میرے خیال نوشین. جی گیلانی صاحب. جی حضرت اس میں پوری اسد علی. حضرت میری آواز نہیں آ رہی؟ جی نوشین آ رہی ہے. حضرت اس میں جو راوی جو ہے نا، جو روایت کرنے والا ہے، وہ پوری بیچ میں جو سندیں ہیں اس کو حذف کر دے، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جو ہے نا ریلیٹ کر دے، تو اس کو ہم جی ہاں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معلق. اس کو ہم مرسل کہیں گے. مرسل کی جی اسد علی، مرسل کی کوئی اور قسم بھی ہے؟ جی مرسل کی
مرسل تو وہ ہے نا جس میں تابعی کے بعد صحابی کا نام، یعنی تابعی کے بعد تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے، یعنی درمیان میں سے صحابی کا نام حذف ہو جائے. ہاں صحابی، ایک تو یہ ہے، دوسرا وہ ہے کہ کچھ نہ حضور فرمایا، حضور نے فرمایا، ایسا کہہ دیں ڈائریکٹ ہم. جی وہ معلق ہو گئے نا، جس میں ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہو جائے حدیث. ہاں یہ تو بڑا اچھا بتا دیا آپ نے. نہیں معلق میں یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی جائے. مرسل میں یہ ہے کہ تابعی کے بعد جو ہے وہ صحابی، یعنی صحابی درمیان سے نکل جائے، اور اس کے بعد ہے معدل، جس میں تابعی بھی نہ ہو اور صحابی بھی نہ ہو، تب ہے تابعی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہو. جی شاباش، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد منقطع ہے، اور اس کے بعد پھر مدلس ہے. منقطع میں یہ ہے کہ کوئی تابعی سے بھی نیچے کوئی ایک راوی جو ہے وہ منقطع ہو جائے درمیان میں سے، اور آگے پھر مدلس ہے. اس میں دو ہیں کہ ایک وہ ہے جس میں راوی اپنے شیخ سے سنے بغیر ہی اس کی طرف وہ الفاظ منسوب کر دے، اور دوسری جو ہے اس کو مدلس الاسناد کہیں گے. اور مدلس الشیخ جو ہے اس میں وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہوئے کرے، لیکن اس کے لیے کوئی غیر معروف نام یا لقب اس طرح یعنی استعمال کرے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، کوئی اپنے اس کے استاد کو. چلے ماشاء اللہ، آپ نے تو پورا خلاصہ سنا دیا نا، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھے ہے. جی چلے گیلانی صاحب، آپ بھی کچھ سنائیں گے اس میں؟ منقطع سنائیں گے گیلانی صاحب؟ جی استاد محترم. جو مختلف وہ منقطع سے کہتے ہیں اس میں راوی کو ساکت ہو، یعنی درمیان میں. جی جی اس کو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عام طور ہو پر گیا. اس کو ریپیٹ بھی کرنا ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، چلے ماشاء اللہ، اچھا ہے. تو یہ معدل ہو گیا، منقطع ہو گیا. راوی میں تان کے اعتبار سے خبر مردود کی اقسام، کہ راوی میں جو تان ہوتا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تان یعنی اس پر کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. تان سے مراد راوی میں ایسی نامناسب صفات کا ہونا جس کی وجہ سے حدیث مردود ہو جائے. اس اعتبار سے خبر 4 قسمیں ہیں: موضوع، متروک، منکر، معلل. موضوع جو جھوٹی بات گھڑ کر سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بطور حدیث منسوب کر دی گئی، اسے موضوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ موضوع روایت یعنی من گھڑت. نوٹ: کسی حدیث پر موضوع ہونے کا حکم ظن غالب سے لگایا جاتا ہے کہ غالباً یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے، قطعی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ظن غالب سے. قطعیت کے ساتھ کسی حدیث کو موضوع نہیں کہا جا سکتا. موضوع حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں، مگر یہ کہ اس کا موضوع ہونا بیان ہو جائے. اچھا ایک اور بات مزاحمت، ایک کتابیں ہیں نا موضوعات ابن جوزی. موضوعات ایک ہے ابن جوزی کی، اور ایک امام جلال الدین سیوطی کی ہے، اور ایک دو اور بھی موضوعات ہیں. ٹھیک ہے جی، پڑھیے آپ نے غزالی صاحب موضوعات کتابیں؟ ہاں جی، ایک موضوعات کبریٰ مولا علی قاری کی بھی ہے. ہاں مولا علی قاری کی بھی ہے. اچھا انہوں نے اپنے حساب ظن غالب سے انہوں نے موضوع کہا، لیکن بعض ایسی روایات بھی ہیں جو موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا میں نے پڑھی ہیں کچھ کتابیں، تو اس میں ایک جو ابن جوزی کی کتاب ہے موضوعات، انہوں نے جو روایت ہے نا صلاۃ التسبیح والی روایت، اس کو موضوع کہا ہے. جو ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں نا رمضان میں، ویسے بھی صلاۃ التسبیح، تو اس کو انہوں نے موضوع کہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے. تو ایسی کچھ روایات ہیں جو موضوع نہیں ہیں لیکن ان میں موضوعات میں ڈالا گیا ہے. مثلا ایک ہے ولو بالسین، ہے نا، اطلو علم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. امام بہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور بعض محدث اس کو حسن کہتے ہیں، اور بعض نے اس کو موضوع میں شامل کیا ہے. تو کسی حدیث کو موضوع میں شامل کرنا یہ غالب گمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، قطعیت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو موضوع ہو جائے بالکل ختم ہو گئی، اس میں تحقیق کرنی پڑتی ہے. جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کی پوری ان کی جو ہے نا کوشش ہوتی ہے کہ ہر حدیث کو جو ہے نا موضوع قرار دیا جائے یا ضعیف قرار دیا جائے. ان کا ذہن اس طرح بہت زیادہ جاتا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں جانا چاہیے. آپ کوشش کریں کہ حدیث کو بچائیں، دیکھیں کہ واقعی بھی اس کا کوئی طرق ملتا ہے، اس کا کوئی شاہد ملتا ہے، اس کا کوئی مطابع ملتا ہے، پھر اس کو بہتر کریں کہ آپ یہ اس پر عمل کریں یا اس کو کہیں کہ، لیکن یہ نہیں کہ ہر حدیث کوئی مطلب رگڑا ڈال دیتے ہیں، وہ بہت بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں. اچھا میرے ایک دوست ہے، وہ ادھر میرے ساتھ پی ایچ ڈی کی انہوں نے،
تو انہوں نے یونیورسٹی جو ہے نا وہ اس میں ایک یونیورسٹی میں انہوں نے ایم فل کیا، تو وہ کہتے ہیں وہاں ایک استاد تھے اہل حدیث، انہوں نے بس ٹاپک یہ دیا ہوتا تھا 300 ضعیف روایتیں لے آئے، 400 موضوع روایت لے آئے، تو طالب علموں نے پھر رگڑا دے دینا، جو نہیں بھی ہے وہ بھی موضوع ہو گئی، جو صحیح ہے وہ بھی ضعیف ہو گئی. تو ان کا یہ معمول بہت زیادہ چل گیا. ایک مجھے بھی کچھ دن پہلے ایک پورا ایک اب آپ میں سے کسی نے بھیجا تھا، تو اس میں جناب کوئی 50 حدیثیں تھی جی موضوع ہیں، 50 تھی یا 100 تھی موضوع. اس میں نے جب سرسری نگاہ میں نے دیکھی تو ساری نہیں تھی، اس میں کچھ ایسی روایت بھی تھی جو موضوع نہیں تھی. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کسی کو موضوع کہنا تو پوری تحقیق کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اس بھی نہیں طرح کا کہنا چاہیے ایک میرے انداز لٹریچر میں. ہمارے پاس بھی گھوم رہا تھا. ہاں جی میں کہہ رہا تھا حضرت اس قسم کا لٹریچر ایک ہمارے پاس بھی آیا تھا، میں نے تو پڑھی نہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دی. میں نے کہا ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہاں نہیں وہ اپنی طرف سے بہت سارے کر دیتے ہیں اس طرح نا، تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. چلیں، ایک تو موضوع، مثال الباذنجان شفاء من کل داء، بینگن ہر بیماری کے لیے شفا ہے. نمبر 2 متروک، وہ حدیث جس کی سند میں کوئی ایسا راوی آ جائے جس پر کذب کی تہمت ہو، یعنی اس نے جھوٹ بولا ہے. تہمت کذب کے 2 اسباب ہیں، وہ حدیث صرف اسی راوی سے مروی ہو اور قواعد معلولہ کے خلاف ہو، جو اس شخص کو عادتاً جھوٹ بولنا مشہور معروف ہو، لیکن حدیث نبی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے یار جھوٹ بولتا ہے تو متروک کہیں گے اس کو. مثال عمر بن شمر جوفی جابر سے، وہ ابو طفیل سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمار سے روایت کرتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھتے اور 9 ذی الحج کے دن صبح کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع فرماتے اور ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز پر تکبیرات ختم کرتے. امام نسائی اور دارقطنی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں راوی عمر بن شمر متروک ہے. ٹھیک ہے، نوٹ، متروک میں موضوع کی نسبت ضعف کم ہوتا ہے. جو متروک ہوتا ہے نا وہ کم ہوتی ہے، اتنی یعنی وہ اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنی کہ موضوع ہے. منکر، وہ حدیث جس کا راوی فحش غلطی کرے یا کثرت غفلت یا فسق کے ساتھ متون ہو. متون یعنی کہ یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو بالکل غلطیاں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ منکر حدیث، یہ منکر ہے، جو کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے. اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. ابو ذکری یحییٰ بن محمد بن قیس مذکورہ سند میں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچی کھجور کو چھواروں کے ساتھ اور پرانی کھجور کو نئی کے ساتھ ملا کر کھاؤ، کیونکہ شیطان غضبناک ہوتا ہے. ابن آدم اتنا عرصہ زندہ رہا یہاں تک کہ پرانی کھجور کو تازہ کے ساتھ ملا کر کھایا. امام نسائی نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ اسے روایت کرنے میں یحییٰ بن محمد بن قیس منفرد اور ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے یعنی ضعف کی حالتیں ہم پیچھے پڑ رہے ہیں نا، کہ ضعف کی حالتیں کیا ہیں، کیوں ہم اس کو حدیث کو چھوڑ دیں گے. تو ہم کوشش کریں گے کہ محدثین کی رائے کو اپنائیں. ٹھیک ہے جی. معلل، وہ حدیث جس کے راوی میں طعن ہے اس کے وہم کی وجہ سے، یعنی راوی وہم کے سبب ایک حدیث کو دوسری میں داخل کر دے، یعنی آدھا حصہ ادھر سے کر لے آدھا ادھر سے کر لے، اس کو حافظے میں اتنی مضبوطی نہ ہو، وہم ہو، یا مرفوع کو موقوف یا موقوف کو مرفوع قرار دے دے. ٹھیک ہے، موقوف اور مرفوع میں کیا فرق ہے غزالی صاحب؟ مرفوع جو ہوتی ہے وہ رسول اللہ تک کی حدیث ہوتی ہے، اور موقوف جو صحابی کی ہوتی ہے. کیا بات، یعنی حضور تک جو بات روایت پہنچے اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جو صحابی تک بات پہنچے اسے کیا کہتے ہیں؟ موقوف. تو اب وہ کسی کو موقوف کو مرفوع بنا دیتا ہے، مرفوع کو موقوف بنا دیتا ہے، تو پھر اس کو کہیں گے یار اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. کیا پتہ یہ پتہ نہیں کس طرح کر رہا ہے. جب قرائن کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث معلل کا پتہ چلتا ہے. نوٹ، ٹھیک ہے. مثال یعلا بن عبید سفیان ثوری سے، وہ عمر بن دینار سے، اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بائع اور مشتری کو خیار ہے، بیچنے والے اور خریدنے والے کو خیار ہے. اس سند میں یعلا بن عبید نے غلطی سے عمر بن دینار کو سند میں ذکر کیا، حالانکہ سفیان ثوری عمر بن دینار سے نہیں بلکہ عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں. عمر اور عبداللہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی کافی فرق ہے. تو وہ اس طرح وہ غلطی کھا جاتے ہیں، کیونکہ سفیان کے تمام اصحاب شاگرد میں اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے. یعنی سفیان کے اتنے نیچے شاگرد ہیں نا، وہ بھی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. تو یہاں انہوں نے عبداللہ کی بجائے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ عمر بن دینار کا ہے، عبداللہ کی بجائے عمر بن دینار کا ہے. تو یہ کیا ہے؟ معلل ہے. ان کا حکم کہ یہ خبر مردود کی اقسام میں سے ہے، اور خبر مردود کا حکم گزر چکا ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو آج ہم نے موضوع کو پڑھا، متروک کو پڑھا، منکر کو پڑھا، معلل کو پڑھا، چاروں کو پڑھا. یہ چاروں
जो है ना वो रिवायत यानी वो चीजें हैं जिस पर अमल नहीं किया जाता, यानी इनको छोड़ा जाता है। यानी उनमें वजह क्या होती है, रावी में तान होता है, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, या अहादीस में झूठ बोल रहा है, या एक तो अपनी पहली तो उसने अपनी तरफ से घड़ ली है, दूसरा ये कि वो झूठ बोलता है, ठीक है, और तीसरा ये कि वो फिस्क और यानी बहुत ज्यादा गलती करता है, या उलमा ने कहा कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा है, ये इसके अच्छे अमाल नहीं है। चौथा ये कि हदीसों में गड़बड़ कर देता है। तो इस वजह से चूंकि हदीस है, नबी इस्लाम का फरमान है, तो हमने खरे और सच्चे बंदे से लेना है, ऐसे बंदे से नहीं लेना जो इसके लायक नहीं है। तो इसलिए सख्त शराइत रखी गई हैं ताकि हदीस जब पहुंचे तो पूरे कमाल और जाहो जलाल के साथ पहुंचे। जी गिलानी साहब।